اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہے۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی مختصر آسان عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ گناہ کے بعد توبہ میں جلدی کرنے کی فضیلتیں، برکات شیئر کروں گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، گناہ اور غلطی کا صدور انسانی حادثہ ہے۔ سوائے انبیاء اور رسول کے کوئی غلطی سے پاک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں پر بڑا کرم فرمایا کہ توبہ کا رستہ کھلا رکھا، اور یہ دروازہ قیامت کے قریب تک کھلا رہے گا۔ اس لیے اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جیسے ہم سے کسی غلطی کا ارتکاب ہو جائے تو فوراً اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ گناہ پر اصرار اور مدومت نہیں پائی جانی چاہیے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے مسلمان غلطی پر غلطی اور گناہ در گناہ کرتے جاتے ہیں، مگر توبہ اور استغفار نہیں کرتے۔ حالانکہ بعض اوقات انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ واقعی اللہ کی نگاہ میں مجرم ہیں۔ انہیں بلا دیر کیے اپنے کیے پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ معلوم نہیں کب ان کی سانس رک جائے اور حساب اور کتاب کے لیے اللہ کے حضور پہنچ جائیں۔ توبہ سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سے گناہ سرزد نہ ہو تو اللہ تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی اور اللہ سے معافی طلب کرے گی، اور اللہ انہیں معاف بھی فرما دے گا۔ باحوالہ مسلم۔ قرآن کریم میں جگہ بجگہ مسلمانوں کو توبہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ نجات پاؤ۔ باحوالہ سورۃ نور۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے سامنے ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، اور یہ دعائیں کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ باحوالہ سورۃ تحریم۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، توبہ کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ گناہ گار اپنے گناہ پر نادم ہو کر گناہ سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور مستقبل میں دوبارہ گناہ کرنے کا عزم نہ کرے۔ ایک مسلمان کا قدم جیسے ہی راہ راست سے پھسلتا ہے، معصیت اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، بلا تاخیر وہ اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور ہر طرح سے اپنے مالک حقیقی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ توبہ کی طرف سرایت ہر کسی کے بس کی بات نہیں، بلکہ وہی شخص اس نیک عمل کی طرف پیش قدمی کرتا ہے جس کا دل زندہ اور ایمان سے معمور ہوتا ہے۔ مردہ دل لوگوں سے توبہ کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر کرو اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے رہو۔ فی الواقعہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر
آڑ نہیں جاتے۔ باحوالہ سورۃ العمران۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا۔ باحوالہ سورۃ نساء۔ میری بہنوں اور بھائیوں، توبہ کے متعلق اور بھی بہت سی فضیلتیں برکات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جیسے کہ اللہ کے نیک بندے کبھی کسی گناہ کو معمولی نہیں سمجھتے، بلکہ چھوٹا گناہ بھی ان کی گناہ میں بڑا گناہ ہوتا ہے، اور کثرت سے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بچنا اللہ کے حضور ان کا بھی معاوضہ ہوگا۔ باحوالہ سنن نسائی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ بعض گناہ عام لوگوں کی نظر میں معمولی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بڑے ہوتے ہیں۔ مثلا گالی گلوچ، ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنا، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہمارے اسلاف ہر قسم کے گناہ سے بچتے تھے، کسی کو کمتر نہیں جانتے تھے۔ اس کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تم لوگ کچھ ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہارے گناہوں میں بالوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں، مگر انہی اعمال کو ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مہلک سمجھتے تھے۔ باحوالہ بخاری شریف۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گناہ کی ہلاکت اور سنجیدگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مومن اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، معلوم نہیں کہ کب وہ پہاڑ اس کے اوپر آ گرے۔ اس کے برعکس فاجر شخص گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے جیسے کہ اس کی ناک پر بیٹھی ہو اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بھگا دیا ہو۔ باحوالہ بخاری شریف۔ دونوں میں اتنا فرق اس وجہ سے پایا جاتا ہے کہ مومن کا سینہ اسلام اور ایمان سے منور ہوتا ہے، جبکہ فاجر اور فاسق کا دل گناہ اور معصیت سے اٹا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آج جو عمل، جو وظیفہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، وہ وظیفہ خاص طور پر توبہ استغفار کرنے پر منحصر ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلتیں آپ کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں شیئر کی۔ اگر آپ ان چند اہم باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی اور آپ ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہیں گے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، توبہ استغفار کی کئی تسبیحات ہیں۔ آپ کے ساتھ سکرین پر میں نے توبہ استغفار کی کئی تسبیحات شو کروا دی ہیں، اس لیے آپ توبہ استغفار کی ان میں سے کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان تسبیحات کو نہیں پڑھ سکتے تو آپ کثرت سے استغفر اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کے علاوہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ آپ کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں کیونکہ استغفار کی بہت زیادہ تسبیحات ہیں، اس لیے آپ دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی توبہ استغفار کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ تو اگر آپ اس سنت کو بھی اپنائیں گے تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ مختصر ترین عمل ہے، آپ اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں اور عمل کی اجازت عام ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔